پروگرام زبان خل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبی الحسنین۔ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں فیک نیوز اور پروپیگنڈا باقاعدہ ایک ہتھیار بن چکا ہے جس سے مخالفین اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال لاہور کے نجی کالج میں ریپ کی ایک فیک خبر ہے جس سے ملک دشمن عناصر بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے نتیجے میں عوامی شعور متاثر ہوتا ہے اور درست معلومات تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نئی نسل کو فیک نیوز اور پروپیگنڈا جیسے ہتھیار سے بچانے کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا یہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ایک ٹول بن چکا ہے۔ ملک دشمن عناصر جو ہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے معاشرتی سطح پر کیا نقصانات ہوتے ہیں اور نئی نسل کو ایسے ٹولز سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جس طرح ہم نے فیک نیوز کی بات کی اور پروپیگنڈا کی بات کی تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرہ بھی متاثر ہو رہا ہے، لیکن انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی فیک نیوز کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ دوسری جب ہم بات کرتے ہیں متاثر ہونے کی اور یہ کیسے ہوا ہمارے ساتھ، تو پہلے ہمارے پاس جو مین سٹریم میڈیا تھا، اخبارات تھے اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن چینلز تھے اور اس کے علاوہ جتنی بھی میڈیا تھی وہ کنٹرولڈ تھی۔ وہاں پہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا تھا جو دیکھتا تھا کہ کون سی چیزیں معاشرے کے لیے اہم ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے یا ان کے علم، ایجوکیشن یا ان کے اویئرنیس کے لیے، آگاہی کے لیے ضروری ہے، وہی چیزیں جاتی تھی۔ اب چونکہ سوشل میڈیا عام آدمی کے کنٹرول میں آ گیا ہے تو عام آدمی کو اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے سامنے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اور جو انفارمیشن اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کے جذبات سے مطابقت رکھتی ہے تو وہ اسی کو مزید شیئر کر رہا ہوتا ہے، یہ تصدیق کیے بغیر کہ وہ انفارمیشن کیسی ہیں، سچی ہیں یا کون کر رہا ہے یا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وجہ سے جو گروپس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایکچولی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی طرح کا تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک قسم کا ٹرینڈ کریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ اس کو مزید شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ مزید عام لوگ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو مزید شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو دوسرا معاشرہ، جو لوگ جو اس کے ریسیور ہیں، جو خاموش بیٹھ کر سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کنزیوم کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب قسم کی چیزیں اور سوچ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے اور وہ پھر مختلف ایکشنز کے فارم میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اب اس سے معاشرے کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں میڈیا لٹریسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے یوتھ کو، بلکہ ہمارے ان لوگوں کو جو میڈیا سے زیادہ اویئر نہیں ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ میڈیا کیسے کام کرتا ہے، تو ان کو اویئرنیس ملنی چاہیے۔ وہ اویئرنیس خود میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، سوشل یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ اسکول اور کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی کورسز متعارف کرانی چاہیے جس کے ذریعے بچوں کو بتایا جا سکے کہ میڈیا کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا غلط قسم کے یا منفی پروپیگنڈاز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے اور اس سے خود کیسے بچیں گے اور اوروں کو کیسے بچائیں گے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر جیسے فیک نیوز، مس انفارمیشن جس کو کہتے ہیں، آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسے پاکستان میں سوشل میڈیا، فیس بک یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو گئے، ان کے تھرو اگر کوئی مس انفارمیشن ہو جاتی ہے تو یہ بات قتل و عام پہ یا تناؤ پہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں آج کل یہ زیادہ جو ہے نا پروپیگنڈا چل رہا ہے، فیک نیوز سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک غلط افواہیں چل رہی ہیں، ہمارے سوسائٹی پہ امپیکٹ پڑتا ہے، یونیورسٹی پہ، جو بھی ارد گرد ہمارے جو معاشرے میں ہیں ہم پہ، نوجوان جو بھی ہے اس پہ بہت جو اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس سے جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو ہمیں جو چیز اس کو ایویڈنس کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اس کو جو ہے نا بھیجنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اپلوڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ کے بغیر جو ہے نا اس کو فیک نیوز پہ جو ہے نا افواہیں پھیلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈی سے ہم جو ہے نا پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کے تھرو جو ہے نا پہنچاتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی پہ بھی ہم پہ امپیکٹ پڑتا ہے، جو بھی ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں اس پہ بھی ہمارا بہت جو امپیکٹ پڑتا ہے۔ جو فیک نیوز جو میرے ذہن میں پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انڈیویجول، کسی بھی فرد واحد یا کسی بھی واقعے کے بارے میں آپ غیر ضروری معلومات اس میں شامل کریں اور اس واقعے کا جو حقائق ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو فیک نیوز بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہو جاتی ہے، تباہ کن
اس کے اثرات آتے ہیں لوگوں پہ بھی اور بعض اوقات قوموں پہ بھی آتے ہیں. بطور مسلمان اور بطور ایک اچھا انسان یہ ہمارے اوپر فرض ہے یہ چیز کہ ہم کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو ویریفائی کیے بغیر آگے نہ سپریڈ کریں جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو بات میرے پاس آئی ہے یہ اسی طرح حقائق کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس وقت تک جب تک میں اس چیز کے بارے میں شیور نہ ہو جاؤں مجھے یا کسی بھی فرد کو یہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ فیک نیوز لوگوں کے درمیان پرسنل لیول پہ تعلقات بھی خراب کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ میں لیڈ ٹو سم بگر ایونٹس. انڈیویجول لیول پہ جو میکانزمز اکر ہو رہے ہیں جن کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں اسٹیٹ بیچاری کیا کرے یا گورنمنٹ کیا کرے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اخلاقی پہلو ہے ہمارے معاشرے کا اوور آل کہ ہم فیک نیوز پہ نہ ہی ٹرسٹ کریں, یا کوئی بھی خبر آتی ہے تو پہلے اس کو ویریفائی کریں یوزنگ آور ریشنل یوزنگ دی انفارمیشن دیٹ وی کین گیدر فرام ڈفرینٹ سورسز. اور اگر وہ چیز ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو ہم اس سے فوری اسٹیپ بیک کریں. فیک نیوز ایک فنومینا بن چکا ہوا ہے, خاص طور پہ آج کے سینیریو میں جب ہم ایک میڈیا کے دور میں زندہ ہیں, سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں, اور ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی کین ہیو ایکسیس اینڈ ریچ ٹو اینی کائنڈ آف میڈیا اینڈ ایوری بڈی کین سے اینی تھنگ ہی وانٹس ٹو سے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک فنومینا بن چکا ہے, ورلڈ وائڈ ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا یو کے اندر جو ہم نے رائٹس دیکھے وہ بھی ہمارے سامنے ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ موجود ہیں. کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز کے جنم کا باعث بنتے ہیں اور اس کے اسپریڈ کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے یہ اسمارٹ فون ہے, اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون سے پہلے بھی جو میڈیا اٹ سیلف ہے, ہم میڈیا کے انفلوئنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دیر واز اے نیوز تھرو ریڈیو اباؤٹ این ایلین اٹیک ان 1960s کی, میرا خیال ہے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو لوگ جو ہے, یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں, ایک پروگرام براڈ کاسٹ ہو رہا تھا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, براڈ کاسٹ ہو رہا تھا ریڈیو سے. تو اس میں انہوں نے خبر یہ دی جی کہ, اور وہ ڈرامہ چل رہا تھا, بولنے والا اسپیکر یہ کہہ رہا تھا جی کہ ایلینز نے اٹیک کر دیا ہے, اور جو لوگ ٹیون ان ہوا تھے انہوں نے دیکھا کہ سنا کہ جب یہ ایلین کا اٹیک ہوا ہے تو پیپل اسٹارٹیڈ رننگ آؤٹ آف دیئر ہومز اینڈ دے اسٹارٹیڈ گیدرنگ ان ٹو دا اسٹریٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اس کا یہ جو فیک نیوز کا اثر ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, لیکن آج کے دور میں اس کا اسپریڈ بہت تیز ہو گیا ہے, اس کا انفلوئنس بہت تیز ہو گیا ہے بیکاز آف دس سوشل میڈیا. تو چونکہ لوگوں کی ایکسیس ہے, لوگوں کے پاس اس کی ایکسیس ہے اور لوگوں کو اس کی ریچ ہے, تو اس لیے یہ جو فیک نیوز کا فنومینا ہے, جیسے اچھی اور پازیٹیو نیوز بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, اسی طرح فیک نیوز بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تاہم اس کا اثر جو ہے وہ چونکہ معاشرے پہ نیگیٹیولی ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, پبلکلی آپ جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری پرسن کے پاس جا کے اس کو کنٹین نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے پاس سلوشنز کیا ہیں؟ آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, آپ کے پاس بطور اسٹیٹ مشینری آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے جس کو آپ یوز کر کے آپ اس چیز کو کنٹین کر سکتے ہیں. کنٹین کرنے کے طریقے جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے. دا وے تھنگز آر ہیپننگ رائٹ ناؤ ان پاکستان, اگین وہ ڈیبیٹیبل ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے سر کہ جب responsible people, authorities, when I say authorities, so it means people responsible from the government, from the institutions, from the media, from other institutions, جب وہ کوئی بات کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے عام طور پہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یار یہ جو سورج ہے اس کی تو ہمیں رات کو ضرورت ہوتی ہے, یہ دن کو کیوں نکلتا ہے. تو جب آپ اس طرح سے چیزوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں, آپ چیزوں کو گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں, تو پھر آپ کو جو شیطانی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں, جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا, کیونکہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے بات کو گھمانے کا. اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے سر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل پبلک ہے, میسز ہیں, ان کا آپ کے جو کریڈیبل ادروائز جو کریڈیبل سورس ہونے چاہیے تھے ان کے اوپر ان کا ٹرسٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے.
اور یہی چیز ہم اپنے ارد گرد آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کریڈیبل بندہ، کریڈیبل اتھارٹی آ کے ایک بات کرتی ہے، اس کا اثر کم ہو رہا ہے، جبکہ ایک یوٹیوبر کا یا ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا اثر جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تیسری جو ہے بات جس کی طرح میں فوکس کرنا چاہوں گا اور توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لاز کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے ہاں مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز انٹیکٹ ہیں، دے آر دیئر، لیکن اگر ان کی بنیاد پہ سزا و جزا کا عنصر جو ہے ہمارے معاشرے میں موجود ہو، اس کا پریسیڈنٹ موجود ہو، تو ہر شخص جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے سوچے گا اور پھر جو ہے وہ آگے بات کو پھیلائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جو اس کو روکنے کے حوالے سے جو بات آپ نے کی، تو دیکھیں ہمارے پاس ہمیں کوئی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور کوئی فلسافیکل ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے ذریعے ہم تک بڑی کلیئر جو ہے وہ گائیڈ لائن پہنچا دی ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ یہ ہمیں فرما دیا ہے، بڑی اسٹریٹ گائیڈ لائن ہمیں دے دی ہے۔ ہمیں ایمان والوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے، وہاں پہ فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو آپ اس خبر کی تصدیق کر لیا کیجیے، اس سے پہلے کہ آپ اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کریں یا اس بات کو مزید آگے پھیلائیں، تو آپ اس کی تصدیق کر لیا کیجیے۔ تو اب اس کلیئر لائن کے بعد اگر اس کے باوجود if we fall prey to the fake news، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہماری انٹینشنز خراب ہیں، یعنی ہم بائی چوائس جو ہے وہ فیک نیوز کا شکار ہونا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیوں ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ نے ٹویٹ کی، آپ نے ٹک ٹاک بنائی، آپ نے یوٹیوب پہ ایک ولاگ کیا اور وہ چڑھا دیا آپ نے تصدیق کیے بغیر۔ کیوں؟ کیونکہ بات گھومتی پھرتی آپ کے پاس آ رہی تھی اور آپ نے ذرائع کا کہہ کے بات کر دی، لوگوں تک پھیل گئی، اب وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ چکی۔ بعد میں آپ اس کی تردید کریں یا نہ کریں، اس کے امپیکٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک تو میں نے قرآن پاک سے آپ کو حوالہ دیا ہے، وی بینگ مسلمز، ہمارے پاس ایک یہ لائن موجود ہے، یعنی اس طرح سے آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، اگین میں آپ کی دوبارہ توجہ دلاؤں گا کہ اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز لیول پہ سزا و جزا کا ایک عنصر موجود ہو اور وہ پریسیڈنٹ موجود ہو کہ ایون اف اے فیک نیوز کمز فرام اتھارٹی، اس کو ریپرکشنز اور کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے ہوں گے، تو ایک عام آدمی فیک نیوز پھیلانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات سر جو ہے وہ یہ ہے، جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ناظرین کو، اپنے ہم وطنوں کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، دیر آر 4 steps یو سی وین دیر از اے نیوز، کوئی بھی جب آپ کے پاس خبر آتی ہے تو آپ جو ہے وہ سب سے دیکھ کے آپ کو فوری طور پہ آئی بروز ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ گالی دینے کی یا فوری طور پہ اپریشیٹ کرنے کی یا فوری طور پہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز ٹیک اے پاز۔ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی انفارمیشن آتی ہے، تو ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ٹیک اے پاز، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ دوسرے طور پہ اب آپ صرف اس کی ہیڈ لائن نہیں، آپ اس کو مکمل طور پہ اس خبر کو پڑھیے۔ اس خبر کو جب آپ مکمل طور پہ پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیلز جانیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ لائن کچھ اور ہے، نیچے ٹیکسٹ کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا تو آپ دیکھیں، خبر یہ ہے کہ جی حکومت نے تمام سرکاری پرائیویٹ سکولز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ آپ نے ہیڈ لائن پڑھی، صبح چھٹی ہے جی، سو جو، ہوم ورک کرنا تھا نہیں کیا، پیپر کی تیاری کرنی تھی نہیں کی۔ جب آپ کو صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ یہ تو خبر تھی سندھ کے اسکول کے بارے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل ایریا کے اندر، تو وہ خبر اٹ سیلف سچی تھی، لیکن ہوا کیا کہ آپ نے صرف ہیڈ لائن پڑھی، اس کا کانٹیکسٹ نہیں پڑھا، اس کی ڈیٹیلز نہیں پڑھی، تو یو فال پرے ٹو دا فیک نیوز، آپ فیک نیوز کا شکار ہو گئے، آپ کو نقصان ہو گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ خبر آ گئی، آپ نے اس کی ڈیٹیلز ہی پڑھ لی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کراس چیک کرنا ہے۔ کراس چیک کریں، یعنی آپ اس خبر کو اس کے ریلیونٹ اتھارٹی یا کریڈیبل سورس سے چیک کریں، پھر اس پہ بلیو کریں یا اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کریں۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وین یو تھنک یا وین یو فائنڈ آؤٹ، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ خبر غلط ہے، یہ انفارمیشن غلط ہے، تو پلیز انفارم ادرس، کیونکہ آپ پہ یقین کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو ان 4 چیزوں کو اگر آپ بطور رسپانسبل سٹیزن، اگر آپ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ان 4 چیزوں پہ اگر آپ یقین کریں گے، ان پہ عمل کریں گے،
تو ممکن ہے کہ ہم یہ جو ہمارے ارد گرد پھیلتا ہوا ناسور ہے اس فیک نیوز کے ذریعے جو ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے اس کو ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس کو ہم ایج آف فیک نیوز کہتے ہیں، جہاں پر کوئی چیز جو کہ ایک خاص پروپیگنڈا کے مقصد کے تحت سوسائٹی کے اندر پھیلانی ہو تو پھر انٹرنیٹ پہ اور مختلف لیولز پہ بڑی زیادہ ایسے الگوریدمز اویلیبل ہیں جس کو بڑی تیزی سے کسی بھی سوسائٹی کی ڈسٹرکشن کے لیے اور سوسائٹی کے اندر اب نارملٹی پیدا کرنے کے لیے بڑے آسانی سے پھیلائی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ایک ہے جس کو ہم فیک نیوز کہتے ہیں اور ایک ہے جس کو ہم عام طور پر مس انفارمیشن کی فارم کے اندر لیتے ہیں. مس انفارمیشن وہ ہوتے ہیں کہ جو ان ایڈورٹنٹلی میں چاہ نہیں رہا کہ کوئی غلط چیز میری طرف سے پہنچے، لیکن بیکاز آف مائی انبلٹی ٹو اتھینٹیکیٹ اینی فیکٹ تو میں اس کے لیے ایک طرح سے جلدی میں، جیسے آپ کے ہاں سسٹم کے اندر ابھی بریکنگ نیوز سنڈروم چل رہا ہے کہ ہر چیز فوری طور پر ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، تو لہٰذا جب فوری طور پر پہنچانے کے پروسیس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے فلٹرز پروسیس میں سے جو تو ایتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ان کو ہم اومٹ کر لیتے ہیں اینڈ وی کاز ڈسٹرپشن ان دی سوسائٹی. دیٹ از کالڈ مس انفارمیشن، جو اتنی زیادہ ہیزرڈس نہیں ہے اور زیادہ پرابلمیٹک نہیں ہے. دا پرابلم از ڈس انفارمیشن، جس کے اندر ہم کسی ایک خاص قسم کی نیوز کو، ایک خاص قسم کی ریومر کو کسی پروپیگنڈا کے آبجیکٹو کے تحت سوسائٹی کے اندر ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مقصد بیسیکلی ایک اب نارملٹی، ڈس ہارمنی اور سوسائٹی کے اندر ارتعاش پھیلانا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوفناک آج کے اس ماڈرن ٹائمز کے اندر ایک ہتھیار اویلیبل ہے اینیمیز آف دا سوسائٹی کے پاس، اور جس سے وہ سوسائٹی کے اندر بڑے ارتعاش پھیلاتے ہیں. مثال کے طور پر اب پچھلے دنوں جو کچھ ہوا پنجاب کے واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں، جس میں ایک کالج کے حوالے سے ایشو ہوا، اس کے علاوہ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ہمارے ہاں یہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی ٹینڈنسیز ہمارے سوسائٹی کے اندر پھیل رہی ہیں کہ کسی کے خلاف بھی آپ ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی چیز پھیلا کے لوگوں کے جذبات کو آپ ابھار لیں. یہ ساری چیزیں عام طور پر ہوتی اس وقت ہیں کہ جب آپ کسی سینسٹیو ایلیمنٹس پہ عام طور پر کوئی پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ریلیجن ہو سکتے ہیں، وہ ملک کی سالمیت ہو سکتی ہے. اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے یہ نیوز پھیلائی جاتی ہیں اور ان نیوز کا پھر اثرات یہ ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ، پورے کی پوری سوسائٹی ایک ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن انفارچونیٹلی پیدا ہو جاتی ہے. اثرات میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ سیاسی طور پر اس کے اثرات دیکھیں، آپ اس کے لوگوں کے اوور آل جو ٹینڈنسیز ہیں، جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں، جو ملک کے حوالے سے ہیں، جو اداروں کے حوالے سے ہیں، ان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ نیگیٹیوٹی ہی جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ فیک نیوز جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کے پھیلاؤ کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ پھیلاؤ کا طریقہ کار تھرو سوشل میڈیا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. جو سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہاں پہ اسٹیٹ کی جو انٹرونشن ہو سکتی ہے میں اس کی بات بھی کرنا چاہوں گا. جب آپ کوئی بھی ایسی فیک نیوز جو سوسائٹی کے اندر آپ پھیلانا چاہتے ہیں کسی ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، تو یو ٹیک ہیلپ آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ الگوریدم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جس چیز کو آپ نے کلک کیا وہ ایک ٹینڈنسی دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ لوگ کلک کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تیزی سے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تھرو الگوریدمز، کمپیوٹر کے اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لاجکس کے تھرو چیزیں اس طرح سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ریپل آف افیکٹس اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی بہت تیزی سے کسی چیز کو پھیلانے کے لیے آپ ایک اسپیشل قسم کے اے آئی الگوریدمز انوالو کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیپ فیک. یعنی وہ اتنی تیزی سے سوسائٹی کے اندر پھیلتی ہے کہ وہ کنٹرولبلٹی کے ایلیمنٹس جو کسی اسٹیٹ کے اندر کسی جگہ پہ فنکشن کر رہے ہیں تو ان کو وہ اکراس دا بورڈ لے جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو انٹروین کیسے کر سکتے ہیں، بچا کیسے سکتے ہیں کہ وہ تیزی سے نہ پھیلے، معاشرے میں وہ برے اثرات تیزی سے نہ پھیلائے. عام طور پر جن ممالک کے اندر اس قسم کی سینسٹیوٹیز اویلیبل ہیں انہوں نے اس قسم کے اینٹی اے آئی الگوریدمز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی ایک خاص سپیڈ سے پھیل رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زیادہ تیزی کے ساتھ جا کے پھیلے،
آپ کا جو NTAI الگوریدم ہے وہ فوری طور پر ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس کے جو پھیلاؤ ہے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ لوگوں تک ان کی پسند کے مطابق چیزوں کو پھر نہیں لے جا رہی ہوتی. آپ نے کسی ایک تک پہنچانا ہے تو 20 تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز اینٹی الگوریدم اس کے لیے ڈیولپ ہوتے ہیں جو اس کو فوری طور پر سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے زیادہ اس حوالے سے دنیا کے اندر الگوریدمز اویلیبل ہیں جو انفارچونیٹلی ہم استعمال نہیں کر رہے. ہم نے سوسائٹی کے اندر کیونکہ ہم نے اس قسم کی کوئی پروننگ نہیں کی ہوئی, کوئی اس قسم کی ہمارے پاس شیلٹرز نہیں ہیں. بہت سارے ممالک کے اندر اگرچہ کہ ہم نے تو ابھی فائر وال کا کانسیپٹ دی ہے اور اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر فائر والز ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے یہ اینٹی الگوریدمز ایسے ڈیولپ کیے ہیں. وہ الگوریدمز کیا کرتے ہیں کہ جو ہی کوئی چیز ایسے سوسائٹی کے اندر تیزی سے پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اس کی اتھینٹسٹی کا لیول وہ چیک کرتے ہیں. لیول اتھینٹسٹی کا اگر اس کا لو ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کا اینٹی الگوریدمز فوری طور پر ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. ویری انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آج اس سسٹم میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کے کوئی الگوریدمز اویلیبل نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ ایک چھوٹا سا موبائل ہے. اس موبائل کے اندر وہ الگوریدمز آپ انسٹال کر سکتے ہیں کہ جو بھی نیوز آپ کے پاس شیئر ہو اس نیوز کے اندر کوئی اس کی اتھینٹسٹی لیول کو کہیں پہ 0 to 10 کے درمیان میں چیک کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا لیول اتھینٹسٹی کا ہائی ہوگا تو پھر اس کا پرابلم نہیں ہے, اس کو پھیلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بھی اس کا ایک لیول اتھینٹسٹی کا فار ایگزامپل 0 to 10 ہے اور اس کا لیول لو ہے, اتھینٹسٹی لیول لو ہے, تو فوری طور پر آپ کا ایک اینٹی میکنزم یوز میں آ جانا چاہیے, آپریشن میں آ جانا چاہیے جو اس کی سپریڈ کو روکے اور اس سپریڈ کو روکنے کے لیے لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے کانشیس کرے کہ اس نیوز کی اتھینٹسٹی لیول لو ہے. میڈیا لٹریسی کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے. میڈیا لٹریسی سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں ایویلویشن کرنے کا کسی کو کبھی کوئی سکھایا ہی نہیں جاتا کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے کہ کبھی اس انفارمیشن کو ایویلویٹ کر لیں, اس انفارمیشن کا کوئی انالیسس کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتی ہے کہ وہ اتھینٹک ہے, اپیلنگ ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو بے شک پھیلا سکتے ہیں. میڈیا لٹریسی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر میڈیا لٹریسی کو پرائمری اسکول لیول پہ آپ انٹروڈیوس کرنا شروع کر دی ہے. آپ کے پاس صرف ایک سورس نہ ہو جس کے تھرو کوئی انفارمیشن آئے اور آپ کو اس کو فوری طور پر پھیلا دیں. آپ کے پاس یہ جو میکنزمز ہیں کسی چیز کو چیک کرنے کی, یہ مینٹلی کوگنیٹیولی فوری طور پر ایکٹیو ہو جائیں جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کہاں سے آئی ہے, سورس کیا ہے اس کا, کس نے بھجوائی ہے, یہ کیا یہ اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سورسز ہو سکتے ہیں جس کے تھرو آپ اس کو چیک کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے جو نیگیٹو ہے اور اس کو ہم آسانی سے ڈائجسٹ خود بھی کر لیں اور باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو یہ جو کوگنیٹیو ایویلویٹو فریم ورک ہیں یہ تھرو ایجوکیشن, تھرو میڈیا لٹریسی, جس میں کسی بھی دماغ کو کرٹیکل بنایا جاتا ہے, اس کی جو ٹریننگ ہے آج کل کی سوسائٹیز کے اندر اس ٹائم کے اندر وہ پرائمری اسکول سے شروع ہو جاتی ہے. اور بچہ جب بھی کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے تو وہ فوری طور پر اس کو ایویلویٹ کرتا ہے. They immediately do not start believing what they are receiving. Rather they have to authenticate it, they have to analyze it before they spread it. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سبجیکٹ کو جو میڈیا لٹریسی ہے ایز اے سبجیکٹ اس کو آپ پورے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر پھیلائیں, کیونکہ اگلا جو ٹائم ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا, وہ ہے میڈیا کا. تو اگر ٹیکنالوجی کو اگر آپ اس طریقے سے دماغوں کو تیار نہیں کریں گے کہ اس میں سے جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو پہلے ایویلویٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہے کریں, جب تک ہم دماغوں کو اس والے سے تیار نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے برے اثرات کو سوسائٹی میں اسپریڈ ہونے سے بچا سکیں. شعبہ صحافت کے اساتذہ نے میڈیا لٹریسی کو فروغ دینے پر زور دیا ہے تاکہ سوشل میڈیا کو بطور شیطانی میڈیا استعمال کرنے سے روکا جائے, کیونکہ سائبر وارفیئر کو لے کر سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور پروپیگنڈا اگر معاشرے میں سرایت کر جائے تو پھر اس سے معاشرے سمیت قومی سلامتی تک کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.